نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ جس قدر بھی مالی وسائل ہیں وہ مسلمان جماعت مل بانٹ کر کھائے، اس پر ایک غاصبانہ تسلط اور قبضہ جما کر بیٹھ رہنا اور اپنی دولت کو بڑھاتے رہنا یہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے، بلکہ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ کئی لا دولتم بین الاغنیاء منکم، تم میں سے جو لوگ مالدار ہیں اللہ یہ نہیں چاہتا کہ دولت انہی کے درمیان گردش کرتی رہے، بلکہ ان کے ہاتھوں سے نکل کر ضرورت مندوں کے پاس پہنچنی چاہیے۔ لیکن اس خرچ کرنے کے اندر گزشتہ آیات میں اللہ نے دو شرطیں لگائی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ خرچ کرنے میں تمہارا مقصد، تمہارا مدمع نظر، تمہارے پیچھے جو سوچ اور نظریہ ہو وہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، کوئی اور اس خرچ کرنے کے پیچھے مقصد نہ ہو۔ اور دوسرا ساتھ یہ ہے کہ جس پر خرچ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر احسان نہ جتلایا جائے، اسے کسی قسم کی تکلیف اور اذیت نہ پہنچائی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اس پر خرچ کر کے تم اس کی آزادی سلب کر لو، اس کو اپنا محکوم اور ممنوع بنانے لگ پڑو، اس سے کوئی فائدہ اٹھانے لگ پڑو، اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا علم بھی اسی سے ہی ہوگا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا رویہ رکھا ہے۔ خرچ کر کے تم اسے جتلا رہے ہو، لوگوں کے سامنے دکھلاوا اور سخاوت کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہو، یا کوئی اور مفاد تم نے حاصل کرنا ہے، تو پھر ایسے خرچ کرنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ مال تو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، لیکن اس کے نتیجے میں کوئی تمہارے دل کا تزکیہ ہو، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ خرچ کرو تاکہ تمہارے دل کے اندر طہارت اور پاکیزگی پیدا ہو، بخل نکل جائے، اعلیٰ اخلاق تم میں پیدا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان سے صدقات لیا کریں ان کے دلوں کو پاکیزہ کرنے کے لیے، ان کے اندر طہارت پیدا ہو جائے، دل میں تزکیہ آ جائے، کسی قسم کا بخل نہ رہے، بد اخلاقیاں نہ رہے۔ تو یہ خرچ کرنا تو در حقیقت تثبیتا من انفسہم، اپنے دل کے اندر جو ہے ثابت قدمی پیدا کرنا، دل کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہو جائے۔ بعض اوقات انسان کے پاس مال آتا ہے تو وہ مال اس کے دل میں ٹھہراؤ نہیں رہنے دیتا، اس مال کا بیجا استعمال کرتا ہے، فحاشی میں، عریانی میں، فضول نمود و نمائش میں اور نامعلوم کن کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، جماؤ نہیں ہوتا، بلکہ وہ دل کے بہت ہی کمزور لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ خرچ کرو غریبوں پر تاکہ تمہارے دل میں ٹھہراؤ پیدا ہو جائے، تثبیتا من انفسہم۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے حوالے سے ایک دوسرا اور حکم بیان فرمایا ان آیات مبارکہ میں جو آج پڑھی ہیں، کہ خرچ کرو، وہ مال خرچ نہ کرو جو ردی قسم کا ہو، جو تمہاری ضرورت کا نہ ہو، جو تم خود پسند نہیں کرتے ہو۔ یہ ہے کہ خرچ کر تو رہے ہو لیکن کہو یار یہ ہمارے لائق نہیں ہے تو چلو کسی غریب کو دے دو، ایسا نہ کرو، بلکہ خرچ کرو جو بھی اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے
انسان، یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، خطاب بھی ایمان والوں سے کیا کہ اے ایمان والو، اللہ سے معاہدہ کرنے والو، جنہوں نے ایمان کا عہد اللہ سے کر رکھا ہے، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو پاکیزہ اس میں سے جو تم نے کسب کیا۔ کسب کا تعلق انسان کے تجارت کے ساتھ اور اسی طرح انسان کی صنعت کے ساتھ ہے۔ آگے زراعت کا بھی ذکر کیا۔ دنیا میں بڑے 3 ہی پیشے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے انسان وسائل اور دولت کو اکٹھا کرتا ہے، یا تو تجارت ہے، یا زراعت کرتا ہے، یا صنعت۔ ملازمت سے تو بس اپنا گزر بسر ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے کوئی زیادہ دولت جمع نہیں ہوتی۔ دولت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے یہ 3 ہی ذرائع ہیں جس کو قرآن مجید نے یہاں بیان فرمایا۔ پہلے 2 ذرائع جو ہیں صنعت اور دوسری تجارت، اس کو بیان فرمایا ما کسبتم، جو تم نے کسب کیا۔ کسب کرنا یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کسان نے پیدا کر دی ہے، تم اس میں کچھ تبدیلی پیدا کر دو، اس کے اندر کچھ اور، مثلا گندم اس نے بنائی ہے، اگائی ہے، اور تم اس گندم کا آٹا بنا دو، یا اس کی سوجی بنا دو، یا کوئی اور اس کا تم ڈبل روٹی بنا دو، کسی اور شکل میں اس کو تبدیل کر دو، تو یہ گویا تمہارا کسب ہے جو تم نے اس کے اندر تبدیلی پیدا کی۔ اور تاجر کیا کرتا ہے کہ وہی چیز اس سے اٹھا کر بنانے والے صنعت کار سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے، اور اس پر وہ اپنا معاوضہ لیتا ہے، اس پر اپنا کمیشن یا اپنا وہ محنت اس سے وصول کرتا ہے۔ تو یہ بھی اس کا کسب ہے جو اس نے محنت کی۔ فرمایا جو تم نے کسب کر کے مال و دولت حاصل کیا ہے، اور آگے فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس مال میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، یعنی زراعت کے ذریعے سے جو تم نے مال حاصل کیا، یا کسب کے ذریعے سے جو کچھ تمہارے پاس مال آیا، اس میں سے جو طیبات ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، وہ خرچ کرو۔ یہاں ضمناً ایک بات بھی سمجھا دوں، جس سوسائٹی میں اکثر لوگوں کی ذہنیت ملازمت کی پیدا ہو جائے، سمجھو کہ وہ سوسائٹی بھی زوال پذیر ہے، اس سوسائٹی کے اندر ذہنی سطح بھی بہت کمزور ہے، کیونکہ ملازمت چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، وہ در حقیقت ایک درجے کی غلامی ہی ہوتی ہے۔ اس لیے اگرچہ ضعیف روایت ہے لیکن کسی درجے میں درست بھی ہے کہ اللہ نے جو مال کی تقسیم کی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ 60% اللہ نے دوسرے لوگوں پر خرچ کیا ہے۔ 60% جو ہے اللہ تعالیٰ تجارت کرنے والا ہے، یا اسی طرح صنعت لگانے والا، یا زراعت لگانے والا، ان پر اللہ تعالیٰ مال کو تقسیم کرتا ہے، ان کو دیتا ہے، اور 30 سے 40% وہ جو بیچارہ ملازم ہوتا ہے اس کو ملتا ہے۔ لیکن آج شروع ہی سے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ایک ہی بات ڈال دی جاتی ہے کہ بس تم نے ملازمت کرنی ہے، تعلیم حاصل کر رہے ہو، یہ تعلیم اس لیے حاصل کر رہے ہو کہ تم نے کوئی نہ کوئی نوکری ڈھونڈنی ہے۔ تعلیم برائے نوکری بن گئی، حالانکہ تعلیم برائے عقل و شعور ہونی چاہیے۔ تعلیم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے ہونی چاہیے، اپنے عقل کو وسعت دینے کے لیے ہونی چاہیے۔ پہلے زمانہ میں غلام ہوتے تھے نا، تو ان کے آقاؤں نے ان کے گلے میں ایک تختی لگائی ہوتی تھی کہ ہمارا یہ غلام جو ہے اس کے اندر اس چیز کی مہارت ہے، لہذا اس کی اتنی قیمت ہے۔ مثلاً یہ اچھا بڑھیا ہے، یہ جو ہے نا اچھا مستری ہے، یہ جو ہے نا اچھا لوہار ہے، یہ فلاں کام اچھا کرنا جانتا ہے، لہذا اس کے گلے میں وہ تختی لٹکا دی جاتی تھی کہ اس میں اتنی صلاحیت ہے، یہ صلاحیتیں موجود ہیں، یہ لکڑی کا بھی کام کر لیتا ہے، یہ مستری کا بھی کام کر لیتا ہے، یہ لوہار کا بھی کام کر لیتا ہے، اس کی لہذا قیمت یہ ہے۔ اور اب جو ہے دور جدید آ گیا، اب گلے میں مالک نہیں لٹکاتا، بلکہ یہ تعلیم فروش کمپنیاں وہ اس کو ایک لیٹر تھما دیتی ہیں، وہ اپنی سی وی بنا کر طالب علم خود ہی لے کر پہنچ جاتا ہے ہر کمپنی اور ہر ایک پیشہ والے کے پاس، جناب یہ میری سی وی ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، یہ میرے اندر مہارتیں ہیں، تو لہٰذا میں آپ کی غلامی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی نوکری کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی نوکری دے دو۔ تو یاد رکھو، ذہن نوکری کا نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کی غلامی کا نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں یہ بھی ایک ذریعہ ہے، اللہ نے اس سے روکا نہیں، منع نہیں کیا اس کی، لیکن ذہنیت جو ہے انسان کی اپنے ضروریات اور وسائل کو حاصل کرنے کے لیے اس کا معاش آزاد ہونا چاہیے، کسی کے دست نگر نہ ہو، ماتحت نہ ہو۔ تو اللہ نے جو بھی تمہیں، اس لیے یہاں
3 پیشوں کا ذکر کیا ہے، ملازمت کا یا ذکر ہی نہیں کیا کہ ملازمت سے عام طور پر جب تک 2 نمبری نہ ہو، ہاں وہ ملازم جو ہمارے ملک کے ملازم ہیں، جو مافیاز ہیں جو وہ تو 2 نمبری سے غلط طریقے سے مال و دولت جمع کرتے ہیں، جو واقعی بیچارہ صحیح طریقے سے دیانتداری سے ملازمت کرتا ہے نا تو اس کی تو بمشکل گزر بسر ہوتی ہے، اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہاں بیان فرمایا کہ جو تم نے کسب سے مال و دولت حاصل کیا یا تم نے زراعت کے ذریعے سے مال و دولت حاصل کیا، اس میں سے جو طیبات ہے، عمدہ اور پاکیزہ، اس میں سے جو اچھا قسم کا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ردی قسم کا خرچ کرنا ہے کہ جو تمہاری ضرورت کا نہیں ہے، تم کہو کہ چلو یار کسی غریب کو دے دو، تم کس کو دے رہے ہو؟ اللہ کو دے رہے ہو نا۔ غریب کو دینا در حقیقت اللہ کو دینا ہے، اور اپنے لیے تو تم اعلیٰ پسند کرو اور اللہ میاں کو جو دینے لگے ہو وہ ردی قسم کا دو، کیا تمہاری عقل ہے؟ یہی شیطان تمہیں تعلیم دے رہا ہے کہ اللہ میاں کے نام پر تم گھٹیا قسم کی چیز دو۔ قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کامل نیکی اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتے جب تک وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جو تمہیں خود پسند ہے، مما تحبون جو تم پسند کرتے ہو، جو تمہاری نظر میں اچھی ہے، جو تمہیں خود جس کی چاہت ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو پھر نیکی کا اجر و ثواب تمہیں ملے گا۔ تو یہاں بھی اللہ نے حکم فرمایا کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، مزید تاکید اور وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذه الا ان تغمضوا فیہ، خبیث اور گھٹیا چیز اس میں سے اس کا ارادہ نہ کرو، جو نکمی چیز ہے جو کمزور درجے کی ہے، کم قیمت ہے، اس کا ارادہ نہ کرو کہ وہ تم خرچ کرنے لگ پڑو۔ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم خود گھٹیا لینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ایک آدمی نے کسی کو کوئی چیز دی ہے، جیسی چیز دی ہے وہ لینا چاہے گا یا اس سے اچھی لینا چاہے گا؟ اگر وہ گھٹیا چیز دینے لگے تو نہیں لے گا، کہے گا کہ میری چیز تو اعلیٰ تھی، یہ تم مجھے گھٹیا کیسے دے رہے ہو؟ اگر کوئی آدمی کسی کو گندم ہی دیتا ہے تو وہ کہتا ہے گھٹیا نسل کی گندم نہیں لوں گا، میں اسی درجے کی لوں گا یا اعلیٰ درجے کی لوں گا۔ چاول ہے یا کوئی اور چیز کوئی کسی کو دیتا ہے تو واپسی جب اس کو لینا چاہے گا تو وہ اس سے کم درجے کی لینے پر راضی نہیں ہوگا، الا یہ کہ انتم بذوفی، بہت سارے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار چلو اس سے تو چیز ملنا ہی بڑی مشکل ہے، اپنا حق لینا بڑا مشکل ہے، چلو جیسی کیسی اس نے دی ہے لے لو، کوئی بات نہیں چھوڑو، الا انتم بذوفی۔ تو اللہ میاں نے یہی رزق تمہیں دیا تھا، یہ وسائل تمہیں دیے تھے، اب اللہ نے کہا کہ اس میں سے کچھ تھوڑا سا مجھے دے دو، میرے نام پر غریب کو دے دو۔ اب اللہ میاں کو تم گھٹیا دینے لگ پڑے ہو، تم خود تو گھٹیا لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنا حق جو تم نے لینا ہے تو تم کہتے ہو کہ اسی درجے کا یا بلکہ اس سے بڑھیا ہونا چاہیے۔ تو اللہ کو دے رہے ہو جس نے تمہیں دیا سب کچھ اور سارا تم سے لے بھی نہیں رہا، تھوڑا سا لے رہا ہے وہ بھی جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے، تو اس میں بھی تم اس طرح کی ڈنڈی مارو۔ تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یہ بات جان لو کہ بے شک اللہ بے نیاز ہے، غنی ہے، تمہاری اس خرچ کرنے کا بھی وہ محتاج نہیں ہے۔ یہ جو تمہیں خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے یہ بھی تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے دل کے اندر تثبیت پیدا ہو جائے، تمہارے دل میں ٹھہراؤ آ جائے، تمہارے اخلاق سنور جائیں، بخل نہ رہے، تمہاری سوسائٹی اور معاشرہ جو ہے پرامن ہو، وہاں لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں، معاشرہ ترقی کرے، آگے بڑھے، وسائل ایک جگہ پر جمع نہ ہونے۔ وسائل دولت اسی طرح سمجھو جیسے کہ انسان کی باڈی میں خون دوڑتا ہے، اگر خون کسی ایک جگہ پر رک جائے، کسی ایک عضو میں زیادہ پہنچنے لگ پڑے، ضرورت سے زیادہ، جتنی اس کی ضرورت ہے اس سے زیادہ جمع ہونے لگ پڑے، وہی انسان کے لیے ہلاکت بن جاتا ہے، وہ اس کے لیے کینسر کا باعث بن جاتا ہے، تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح دولت اگر کسی ایک طبقے کے پاس ہی جمع ہونا شروع ہو جائے اور باقی لوگوں تک وہ دولت نہ پہنچے جو مانند خون ہے، تو وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس میں انارکی پیدا ہو جاتی ہے، لا قانونیت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں امن نہیں رہتا، اس کے اندر جھگڑے، فساد، لڑائیاں، طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تو تمہاری فائدے کے لیے کہ تم جس معاشرے میں رہتے ہو، ہاں الا یہ کہ پھر اپنے ارد گرد چوکیداروں اور پھر لوگوں کا حصار پیدا کر لو، تم باہر نکل ہی نہ سکو، جیسے آج کل کا سرمایہ دار
وہ باہر نکلتا ہے تو ڈرا ہوا ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے، باڈی گارڈوں کی فوج ظفر موج کے ساتھ وہ کیا ہے باہر نکلتا ہے ہر وقت ڈر اور خوف ہے، تو وہ الگ بات ہے، وہ زندگی تھوڑی ہوتی ہے۔ زندگی تو یہ ہے کہ تم جہاں بھی چاہو وہ سکون طریقے سے تمہیں اطمینان ہو، تمہیں نہ ڈر ہو نہ خوف ہو، آرام سے سکون سے زندگی گزارو۔ تو یہ اسی وقت ہوگا جب معاشرے کے اندر امن ہوگا، خوشحالی ہوگی، وسائل سب تک پہنچیں گے۔ ایک طبقہ وسائل پر قابض ہو کر بیٹھ جائے تو یہ درست نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ جو کچھ تم نے کسب کیا ہے یا جو تمہارے پاس مال و دولت آیا ہے اس میں سے بہترین عمدہ قسم کا اللہ کے راستے میں طیبات کے ایک معنی تو ہے عمدہ، دوسرے معنی اس کے یہ بھی آتے ہیں حلال چیز ہی انسان کو کمانی بھی چاہیے اور حلال ہی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے۔ حرام کا صدقہ تو اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، قربانی، یہ خاص طور پر انتظامیہ پولیس کے لوگ ہیں، جب قربانی بھی آتی ہے نا، کسی غریب کا بکرا پکڑ کے اس کو قربانی دے دیتے، چلو جی ہم بھی قربانی دے رہے ہیں، تو اللہ خبیث چیز کو قبول نہیں کرتا، طیبات کو قبول کرتا ہے۔ تو حرام سے، غلط طریقے سے حاصل کیا ہوا مال، رشوت سے، دو نمبری سے، دھوکے سے حاصل کیا ہوا مال اللہ اس کو بھی قبول نہیں کرتا۔ جیسے عمدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ضروری ہے، اسی طرح حلال چیز کماؤ اور حلال ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، حرام کا ارتکاب نہ کرو، کیونکہ یاد رکھو ان اللہ غنی، بے شک اللہ بے نیاز ہے، وہ حمید ہے، وہ تو خود تعریفوں والا، خوبیوں والا، کمالات والا، اس کے ہاں کس چیز کی کمی ہے؟ وہ تو صرف تمہاری تربیت کے لیے تمہیں یہ ہدایت دے رہا ہے، تمہاری ہی معاشرے کو درست کرنے کے لیے تمہیں حکم دے رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ تو یہ تمہیں ہدایت دے رہا ہے، اور اللہ کا دشمن، تمہارا دشمن شیطان ہے، وہ تمہیں ڈراتا ہے کس سے کہ محتاج ہو جاؤ گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے نا تو فقر آ جائے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور وہ تمہیں حکم یہ دیتا ہے کہ معاشرے کے اندر اس دولت کو بے حیائی کے کاموں میں خرچ کرو۔ دولت ہے اور بے حیائی میں اڑا رہے ہیں، شراب میں دولت ہے وہ اپنی رنگ رلیوں میں اڑا رہی ہیں، بدماشیوں میں اڑا رہی ہیں، بے حیائی کے کاموں کا وہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ دولت تو انسانیت کی ضرورت کے لیے استعمال ہونی چاہیے، تم نے دولت کا استعمال ہی غلط کر رکھا ہے، وہ تمہیں بے حیائی کا حکم کرتا ہے، فحشاء کا حکم، قانون کو توڑنے کا حکم کرتا ہے، اللہ کے قوانین کو پس پش ڈالنے کی ہدایت کرتا ہے۔ لہذا واللہ یعدکم، اللہ تمہیں وعدہ دے رہا ہے، وہ تمہیں حکم دے رہا ہے مغفرتم منہ وفضلا، کہ تم اس کے راستے میں خرچ کرو، اس کے نتیجے میں تمہاری بہت ساری غلطیوں سے اللہ در گزر کرے گا، چشم پوشی کرے گا، تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ تمہارے گناہوں کے معاف کرنے کا تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ اس خرچ کے نتیجے میں تمہاری بد اخلاقیاں تم سے دور ہو جائیں گی۔ معافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی بد اخلاقیاں اس سے دور ہو جائیں، وہ پاکیزہ انسان بن جائے، اعلیٰ انسان بن جائے۔ تو اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کر رہا ہے اور وہ فضلہ، مزید دینے کا وعدہ کر رہا ہے، فضل، مزید دینا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے نتیجے میں کمی نہیں ہوتی۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تو ایسا ہے جیسے کہ ایک دانہ زمین میں کاشتکار کاشت کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں 7 بالیاں ہوگی، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، 700 گنا بڑھا کر، بلکہ اس سے بھی واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کا چاہتا ہے اور رزق بڑھا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تمہیں فضل کا وعدہ دیتا ہے کہ تمہاری مغفرت بھی ہوگی، تمہارے اخلاق بھی سنور جائیں گے، اور ساتھ ساتھ تمہاری دولت مزید بڑھے گی، ترقی کرے گی۔ فضل کا اللہ تمہیں وعدہ دے رہا ہے، واللہ واسع علیم، کیونکہ اللہ بہت وسعت والا ہے، وہ تو بہت کچھ دینے والا ہے، وہ علیم، علم دینے والا بھی ہے، وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے، تمہیں علم دے گا، حکمت دے گا، جس کے نتیجے میں کیا ہے کہ تم مزید ترقی کرو گے۔ جتنی انسان میں عقل اور سمجھ بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا اس کا کاروبار وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، یہ تو اس کا فضل ہے۔ لہذا وہ علیم بھی ہے، علم رکھنے والا بھی ہے اور علم دینے والا بھی ہے، لہذا اسی نسبت سے آگے حکمت کا بھی تذکرہ کیا، یؤتی الحکمت من یشاء، وہ حکمت و دانائی اور سمجھ و بصیرت جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، حکمت بڑی اونچی چیز ہے، جس کو یہ مل گئی سمجھو کہ اسے خیر کثیر مل گئی، بہت بڑی بھلائی مل گئی۔ حکمت اور دانائی، بہت بڑی عقل کا مل جانا، سمجھ کا مل جانا،
یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت وہی حاصل کریں گے جو عقل مند ہوں گے۔ بے وقوفوں کو ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بے وقوف لوگ تو بعض ایسے ہی ہیں، اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا۔ سمجھدار وہ ہیں جو ان میں غور و فکر کرتے ہیں اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا